الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ رب العالمین کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج جمادی الثانی کی 10 تاریخ اور جنوری کی آج 14 تاریخ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری نسلوں کو اس سال عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ہجرت کے تیسرے سال کے واقعات اختتام کے قریب ہیں اور میدان احد میں صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے، حضرت ابو قتادہ بھی شہید ہو گئے، حضرت ابو دجانہ بھی شہید ہو گئے، حضرت شماس بھی شہید ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور حضرت قتادہ نے تو اپنی آنکھ بھی حضور کے لیے وہ ختم کروا دی، اور پھر حضور کے لعاب کے صدقے سے اللہ نے پھر سے اس آنکھ میں روشنی عطا فرما دی تھی۔ یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر فدا ہونے والے یہ جانثار ایک کے بعد ایک احد کے میدان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل انور کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تھی اور پھر اس قافلے سے ملاقات کے لیے مدینہ میں موجود خواتین بھی نکل پڑیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مدینہ سے آئے ہوئے قافلے میں محبوب کی پیاری شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں۔ مدینہ سے یہ قافلہ احد کے میدان میں پہنچتا ہے، جیسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صحیح سالم حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھا تو روتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے گلے لگ کر کہنے لگی کہ آپ سلامت ہیں تو سمجھ لیجئے ہماری عزت محفوظ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا اپنے پیارے اور نرم ہاتھوں سے حضور کے زخم سے خون کے ذرات کو اور خون کو وہ دور کر رہی تھی۔ حضرت علی پانی یا کوئی ایسی چیز گرم کر کے زخم پر لگا رہے تھے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اشتد غضب اللہ علی قوم دموا وجہ رسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے ناراض ہو جاتا ہے جو قوم اپنے نبی کے خون کو بھی ضائع کر دیتی ہے، ان پر اللہ کا عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ مگر ساتھ کچھ دیر کے بعد آپ نے دعا بھی کی اور فرمایا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے ان لوگوں کو بخش دے جو آج میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو انہیں بخش دے اس لیے کہ یہ لوگ میری حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور کہا کہ محمد بن مسلمہ ذرا جاؤ
اور دیکھو کہ سعد کس حالت میں ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا میدان احد میں۔ میں نے پہلے زخمیوں میں دیکھا تو وہاں نہ تھے، اور پھر میں نے اپنے شہداء میں دیکھا تو حضرت سعد وہاں پر آخری سانس لے رہے تھے، اور آخری سانس لیتے وقت انسان کے اوپر کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت سے ہر مسلمان کو گزرنا ہے۔ حضرت سعد کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ اے محمد بن مسلمہ جاؤ انہیں دیکھ کر آؤ، اگر وہ زندہ ہوں تو میرا سلام کہہ دینا۔ جیسے ہی حضرت سعد کے پاس پہنچتے ہیں یہ صحابی رسول، دیکھا کہ وہ اپنی آخری سانس لے رہے ہیں، تو کہا کہ اے سعد تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اس قدر اپنی جان کی بازی دین پر لگائی ہے کہ رسول اللہ خوش ہو چکے ہیں اور تمہیں سلام پہنچا رہے ہیں۔ حضرت سعد نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میرے آقا کیسے ہیں مجھے یہ بتا دو، مجھے اور کسی چیز کی فکر نہیں، میرے آقا صحیح سلامت ہیں کہ نہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں نے خبر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو سلام پہنچایا ہے، اور آپ نے پھر ایک پیغام دیا اور کہا کہ میرا پیغام بھی رسول اللہ سے عرض کر دیجیے گا، اور حضور کے صدقے سے حضور کی امت تک پہنچا دینا، اور میرا سلام پہنچانے کے بعد کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جس طرح دیگر انبیاء کو اللہ جزائے خیر دیتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہم بھٹکے ہوئے ہوں کو امت کا ستارہ بنا دیا ہے۔ اور پھر حضرت محمد سے کہنے لگے حضرت سعد کہ اے میرے ساتھی، میرے نبی کی امت تک یہ پیغام دے دینا، اور وہ پیغام کے الفاظ کیا ہیں۔ حضرت سعد آخری سانس لے رہے ہیں اور سامنے ایک صحابی رسول موجود ہیں، سینکڑوں صحابہ، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، لیکن حضور نے کسی کے لیے کسی صحابی کو بھیجا نہیں کہ جاؤ ان کو دیکھ کر آؤ کہ وہ کہاں پر ہیں، لیکن حضور کو معلوم تھا کہ سعد کیا فیصلہ سنانے والے ہیں۔ محمد بن مسلمہ سے کہا جاؤ سعد کو ڈھونڈ کر آؤ، میرا سلام بھی کہہ دینا۔ سلام بھی پہنچ گیا، سلام کا جواب بھی آ گیا، اور کہا میرے محبوب کی امت کو یہ پیغام دینا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے نبی کی عزت پر بات آ جائے اور تم متحد نہ ہو، تمہارے پاس جماعتیں نہ ہوں، بلکہ تم میں سے کوئی ایک پوری دنیا میں مسلمان باقی رہے، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کا دفاع کرے، تمہارا ایک زندہ ہونا بھی قیامت کے دن قابل عذر نہیں ہوگا۔ کتنی پیاری بات کہہ دی، کہا ایک بھی اگر زندہ ہے اور تمہارے نبی کی عزت پر بات آ جائے اور وہ یہ کہے میں کیا کر سکتا ہوں، ہم تو لاکھوں ہیں نا، کروڑوں ہیں، اس کے باوجود بھی پورا سال میرے محبوب کی خاکیں بنا کر فرانس کے اندر سرکاری بلڈنگوں پر لٹکائے گئے، ہم اتنے ممالک ہونے کے باوجود، لیکن حضرت سعد آخری الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد میرا پیغام میرے محبوب کی امت کو دے دینا کہ ایک بھی زندہ بچے اور اس کی زندگی میں میرے محبوب کی شان میں بے ادبی ہو جائے اور عزت پر بات آ جائے، اور قیامت کے دن اس اکیلے مسلمان کا بھی عذر قبول نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر ہی مرنا دین ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بچے گیند سے کھیل رہے تھے، سامنے سے ایک پادری گزر رہا تھا، ہاکی نما کوئی ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، زور سے گیند گمائی تو پادری کے قریب جا کر چلی گئی، پادری نے گیند اٹھا لی، بچے بھی دیوانے تھے، حضور کے عاشق تھے، کہا ہم تمہیں محمد الرسول اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری گیند واپس کر دو۔ یہ سننا تھا کہ پادری آپے سے باہر ہو گیا، اس نے اسی وقت حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی، حضور کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ ننھے بچے جنہوں نے اس لکڑی کو، سوٹھی کو گیند کے ساتھ استعمال کے لیے رکھا تھا، 5-6 دوستوں نے مل کر اس کی کٹائی لگانا شروع کر دی، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ فاروق اعظم کی عدالت میں یہ کیس آیا اور کہا ان بچوں کا کیا حکم ہے کہ جس نے ایک چلتے پادری کو مار دیا ہے؟ کہا وجہ کیا بنی پادری کو مارنے کی؟ کہا اس لیے کہ اس پادری نے رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی ہے۔ آپ نے فرمایا الآن عز الاسلام
سن لو اس بچوں کے عمل کی وجہ سے اللہ نے عزت اسلام کو عطا فرما دی ہے۔ یقیناً ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا ہماری عزت محفوظ رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی عزت پر پہرا دیں۔ حضرت سعد نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، آپ کو سلام پہنچایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا کر کہنے لگے اللہ بھی اس پر رحم کرے کہ اس نے اپنی زندگی اور موت کو میرے نام پر ختم کر دیا ہے، میری اپنی زندگی بھی میرے نام پر فدا کر دی اور جاتے جاتے بھی میرا دل خوش کر کے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد تاریخ کی کتابوں ملتا ہے کہ 70 سے زیادہ شہداء وہاں موجود ہیں، حضرت حمزہ موجود ہیں، یہاں تک کہ حضرت وہاب جو ابھی تازے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات بھی آپ کو نقطہ بتا دوں کہ جنت میں داخلے کے لیے نہ صرف ایمان شرط ہے، ایمان ہے تو داخلہ مل جائے گا، اور پھر جنت کے درجات کی بلندی اعمال پر مشتمل ہے۔ انسان کو عمل سے جنت نہیں ملتی ہے، یہ گارنٹی کی بات ہے۔ حضرت وہاب صحابی رسول ہیں، آپ کا ایک بھتیجا، یہ دونوں چاچا اور بھتیجے، بعض میں ماموں اور بھانجے، کہ اپنے بھانجے کے ساتھ یا اپنے بھتیجے کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، قافلہ احد کی طرف جا رہا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ہیں اور ان کے درمیان جگمگاتے ہوئے یہ محبوب کا چہرہ انور ہے۔ دیکھا کہ اتنا نورانی چہرہ، وہ حضور کے قریب آئے، اپنی بکریوں کو چھوڑ دیا، جاؤ چرتی رہو۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم احد کے میدان میں اسلام کی سر بلندی کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت وہاب اور ان کے بھانجے یا بھتیجے، کہا اگر ہم آپ کے ساتھ چلیں تو انعام کے طور پر کیا ملے گا؟ کہا جو تم چاہو گے اللہ تمہیں جنت میں عطا فرما دے گا۔ وہ کہنے لگے دنیا کی عارضی نعمتیں ہیں، کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس، چلو اس دین پر اپنی جان قربان کر دیں، ابھی اسلام بھی نہیں لائے ہیں۔ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ چمکتا ہوا دیکھ لیا ہے، اس بات پر یقین ہے کہ آپ ہی سچے نبی ہیں، لہذا کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی آپ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھ چکے، ان کے بھانجے یا بھتیجے جو بھی ساتھ تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حضور کے ساتھ چل دیے۔ نماز بیچ میں کوئی بھی نہیں آئی، فجر کی نماز کے بعد میدان کی طرف نکلے ہیں، ظہر سے پہلے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس قدر انہوں نے جانثاری حضور پر کی ہے، حضور کو ایک جھلک دیکھا حضور کے دیوانے ہو گئے اور حضور پر اپنی جان قربان کر دی۔ اب ذرا سنیے اس کو انعام میں کیا ملا۔ تبھی تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ اسلام اور کبھی میرے محبوب اس انسان کا عزت لوگوں پر ظاہر ہونے نہیں دیتے ہیں، اس کی بے عزتی ہو جائے یہ میرے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ حضرت وہاب کا مسئلہ کر دیا گیا، کان الگ کر دیے گئے، ناک الگ کر دی گئی۔ جب حضرت خالد اور حضرت ابو سفیان نے پہاڑ کے اس کونے سے حملہ کیا جس کا واقعہ ہم نے تفصیل سے پچھلے درس میں سماعت کر لیا، تو یہی دونوں حضرت وہاب اور ان کا بھتیجا جو ان کے ساتھ موجود تھا وہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو پیچھے ہٹاتے رہے، پھر کافروں نے حملہ کیا، پھر انہیں پیچھے ہٹایا، تیسری مرتبہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے کلیجے کو کاٹا گیا، کان نکال دیا گیا، چہرے کے عز الگ کر دیے۔ جو لاشا بچا تھا حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ فاروق اعظم جیسا عظیم جلیل القدر صحابی، علی المرتضیٰ، حیدر کرار جیسا عظیم امیر المجاہدین، اور وہ مرد قلندر کہنے لگے کاش اس وہاب کی جگہ ہم ہوتے کہ خود ہمیں رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے۔ کس قدر حضرت وہاب کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ چند گھنٹے قبل، اب سمجھ لیجئے نا، آج فجر کی نماز کا وقت 7:16-17 پر ختم ہو رہا ہے، ظہر کی نماز 1 بجے، اس سے پہلے 70 سے زیادہ شہید ہو جاتے ہیں، ان میں یہ بھی شامل ہیں۔ فجر کے بعد اسلام لائے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد ریور نکلتے ہیں جانوروں کے، وہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے، قسمت نے کیسی پلٹی کھائی، حضور کی غلامی بھی مل گئی۔ بلکہ یہ تو ایک طرف ہزاروں غزالی زماں آ جائیں، ہزاروں خواجہ غریب نواز ہوں، لاکھوں عبد القادر جیلانی ہوں، وہ سب مل کر بھی حضرت وہاب کی اس ایک نظر جو حضور پر ایمان کی حالت میں دیکھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔
کس قدر اللہ نے حضرت وہب کو شان عطا فرما دی۔ تو بات اس واقعے سے ایک یہ پتہ چلتی ہے کہ جنت جو ہے نا ایمان کی پختگی سے ملتی ہے، اور ایمان ایک درخت کا نام ہے، اس کی ٹہنی اگر مضبوط ہو تو درخت کے پتے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، ایمان اگر کمزور ہے تو پتے بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعمال کی مثال تو یہ ٹہنیوں کی، شاخوں کی اور پتوں کی ہے کہ اگر اس پر پتے لگے ہوتے ہیں تو اوپر سے تیز ہوا چلے، آندھی آ جائے، اس کی جڑ کو کوئی جو ہے گرا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کو سہارا دینے والے اس کی شاخیں اور پتے موجود ہیں۔ تو لہذا اپنے ایمان کے تنے کو مضبوط کریں اور اس پر عشق مصطفیٰ کا پانی ڈالیں، نمازوں کی پابندی کا پانی ڈالیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ ورنہ یاد رکھیے گا، پیر والے دن ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اتوار یا پیر کو، آج وہ قبر کے اندر گئے ہوئے بھی اس کو تیسرا یا چوتھا دن ہو چکا ہے، ولیمہ گزرا ہے، اگلے دن ڈاکوؤں کی واردات میں اور ان بے حس لوگوں کی بے ضمیری کو ظاہر کرنے والے لوگ اس بندے کی جان لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کس طرح سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی وائرل ہو رہی ہے۔ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے۔ آج موقع ہے رسول اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں، حضور کے ہو جائیں، قبر بھی بن جائے گی، میدان معاشر میں بھی حضور اپنا ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں گے یہ پرائے نہیں، یہ اپنے ہیں، بس اتنا بھی کہہ دیا تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ بس ہمیں اپنی زندگی کا یہ مقصد بنانا ہے کہ ہمیں دنیا والے کچھ بھی کہیں، ہم نے حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ، حضور کی ذات کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اپنی عزتیں ایک طرف رکھ دیں، جو اپنی عزتوں کو ایک طرف رکھ کر دین کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، حضور کے امتیوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، پھر مقام یہ ہوتا ہے جہاں ساری کائنات سجدے میں اپنا سر رکھتی ہے، اللہ اس امام کے مرتبے کو لوگوں کے سجدے کے بعد کی جگہ سے آگے سے شروع فرما دیتا ہے۔ یہ امام اور دین داروں کا مقام ہوتا ہے، لہذا اپنی اولادوں کو بھی دین پڑھائیں۔ آج معاشرے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، آئے دن خبریں مل رہی ہیں، وہاں لوٹ مار ہو گئی ہے، وہاں ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، وہاں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے رب کو ناراض کر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ نے اپنا رخ انور ہم سے پھیر لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ ڈکیتیاں کی جو واردات ہے نا، یہ بہت کم ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ لہذا اپنی حفاظت اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے پروردگار کو راضی کرنے سے کیجیے۔ لہذا میں آپ کو آخری 1 منٹ کے اندر ایک وظیفہ دیتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیں۔ 1.25 سے 1.5 لائن، اتنی لائنوں کا ہے، ہم پڑھ بھی ساتھ لیں گے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ صبح پڑھ لیں اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کے ان مبارک الفاظ کی برکت سے 7 چیزوں سے انسان کو اللہ پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ پہلا، جلنا، پورے دن میں وہ جل نہیں سکتا ہے۔ دوسرا، ڈوب جانا، اس سے بھی اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا، چوری اور ڈکیتی پر جانے سے۔ چوتھا، سانپ اور بچھو اور اس طرح کے جتنے موذی چیزیں ہیں ان کے وار سے اللہ بچاتا ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ شیطان کے وار سے بھی اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور سب سے 7واں آخری کہ ظالم، جابر، بدماش قسم کے لوگوں اور حاکموں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ میں بھی دعا پڑھتا ہوں، آپ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا پڑھیں اور کوشش کریں یہ کتاب الوظیفۃ الکریمہ آپ اس کو حاصل کریں۔ صبح اور شام کے اوراد و وظائف ہیں، اس سے بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ کان من نعمت، ما کان من نعمت، ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ہمیں چوری اور ڈکیتیوں سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔